بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. محترم سامعین، عزیز طلباء کرام، آج کا سبق نمبر 158، آیت نمبر بھی 158 ہے۔ آیت کریمہ میں 9ویں شبہ کا جواب ہے جو اعتراضات نبی علیہ السلام کی رسالت پر وارد ہو رہے تھے۔ ان اعتراضات میں سے 9ویں نمبر پر جو اعتراض اور جو شبہ ہے اس کا جواب اس آیت کے اندر ذکر ہے۔ ایک سلسلہ شبہات اور اعتراضات کا چلا آ رہا ہے کہ آپ کے پاس جبریل آتے ہیں اور کبھی آپ سلیمان کو نبی کہتے ہیں، سحر کو آپ نہیں مانتے جو منزل من اللہ ہے، نسخ آپ کے ہاں ہوتا ہے اس لیے آپ نبی برحق نہیں ہیں، اللہ کے نائب اور لاڈلوں کو آپ نہیں مانتے، وقالوا اتخذ اللہ ولدا۔ اس طرح اللہ ہم سے براہ راست آپ کے نبی ہونے کے بارے میں کیوں بات نہیں کرتا؟ اسی طرح آپ نے بیت المقدس کو چھوڑ دیا جو ہمارا قبلہ تھا، بیت اللہ کی طرف کیوں پھر گئے؟ تو یہ بھی ایک آخری اعتراض ہے کہ صفا اور مروہ جو شرک کے اڈے ہیں اور اس میں اصاف اور نائلہ نام دو بت تھے، تو لوگ ان کو سجدہ کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ بھی صفا مروہ پر سعی کرتے ہیں اور اس کو دین کہتے ہیں، یعنی شرک کے اڈوں میں جانا اور شرکیہ کام کرنے کو آپ جائز سمجھتے ہیں۔ جب ہم کرتے تھے تو شرک ہوتا تھا اور جب آپ کرتے ہیں تو یہ بھی توحید بن گیا۔ تو ان اعتراضات 9ویں نمبر کا جو اعتراض ہے اس کا جواب ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا کی پہاڑی اور مروہ کی پہاڑی اور ان کے درمیان میں جو سعی کرنا ہے، من شعائر اللہ، اللہ کے دین کی نشانیوں میں سے یہ خاص نشانی ہے، یہ توحید ہے، یہ عبادت ہے، شرک نہیں ہے، یہ توحید کا اڈا ہے، شرک کا اڈا نہیں ہے۔ فمن حج البیت، جس نے بیت اللہ کا حج کیا یا عمرے کے لیے چلا گیا تو گناہ نہیں ہے اس کے اوپر ان یطوف بہما، کہ صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کرے اور بہما صفا اور مروہ پر بھی چڑھے۔ ومن تطوع خیرا، اور جو خوشی کے ساتھ نیکی کا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اس نیکی کو قبول کرے گا، اس لیے کہ فإن اللہ شاکر علیم، اللہ قبول کرنے والا علیم نیتوں کو جانتا ہے۔ اس آیت کا ماقبل سے ربط تو یہ ہے کہ ماقبل میں مصائب کا ذکر تھا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کہ آپ کے اوپر مختلف مصائب اور تکلیف آئیں گی، لیکن صبر کرو کیونکہ صبر کرنے والے بہتر لوگ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور مغفرت اور بخشش ان پر اترتی ہے اور یہ ہدایت پر ہے۔ تو ان مصائب کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ آپ پر اعتراض کیے جائیں گے، شبہات، یہ بھی ایک مصیبت ہے، اس کا ذکر بھی ابھی اس آیت کے اندر کیا کہ وہ جو مختلف بھوک ہے اور پیاس ہے اور مالوں کا کم ہو جانا، اسی طرح مصائب اور ابتلا میں یہ ہے کہ لوگ آپ کے دین پر اعتراض کریں گے، تو یہ بھی ایک مصیبت ہے، لہذا اس پر بھی صبر کیجیے۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ ماقبل میں تحویل قبلے کا ذکر تھا کہ بیت اللہ آپ کا قبلہ کیا جائے، تو اس سے دین ابراہیمی کی احیاء یعنی زندہ ہونا کا ذکر ہے کہ بیت اللہ کو قبلہ بنایا جاتا ہے کہ دین ابراہیمی زندہ ہو جائے، آباد ہو جائے۔ تو دین ابراہیمی کی احیاء کے لیے صفا اور مروہ کو سعی کرنا، جو کہ حضرت ہاجرہ کی سنت ہے، اس کو بھی زندہ کیا جائے اور اس کو بھی آباد کیا جائے تاکہ دین ابراہیم زندہ رہے۔ ساتھ ساتھ تیسرا ربط یہ بھی ہے کہ مصائب جو ذکر تھے وہ 3 قسم کے تھے۔ ایک مصیبت وہ ہے جس کا حسن
عقل تسلیم کرے، مصیبت تو ہے لیکن اس میں اچھائی بھی پائی جاتی ہے۔ تو اس کا ذکر تھا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، کہ اللہ کی یاد، نماز، ذکر، یہ بھی ایک مصیبت، ایک امتحان ہے اور ایک ابتلا ہے، مصیبت نہیں ابتلا۔ تو اس ابتلا جو آزمائش ہے اس کا حسن سمجھ میں آتا ہے کہ ذکر اور شکر انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک امتحان ہے، لیکن اس کا حسن اچھائی سمجھ میں آتی ہے، عقل میں آتی ہے۔ دوسرا قسم کا وہ ابتلا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کہ بھوک اور پیاس، بظاہر اس میں حسن نہیں ہے، یہ برا ہے کہ بھوکا انسان رہے، پیاسا رہے، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمتیں رکھی ہے، اگر غور کیا جائے تو وہ حکمت انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ نے اس بھوک میں اور اس پیاس میں اور مالوں کے اور جانوں کے کم ہو جانے میں بڑی حکمتیں رکھی ہے۔ تو ظاہر میں نظر نہیں آ رہا حکمتیں اور فائدے، لیکن حقیقت میں حکمتیں ہیں۔ اور تیسرے قسم کا وہ ابتلا ہے ان الصفا والمروہ، کہ اس میں حسن نظر نہیں آ رہا اور بظاہر بھی اس کے اندر کوئی حکمت نظر نہیں آ رہی، بلکہ صرف یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت سمجھ کر، ظاہر میں حسن بھی نظر نہیں ہے اور عقل بھی اس کے حسن کو نہیں مانتا۔ پہلی میں تو عقل حسن کو مانتا تھا اور دوسری میں عقل تو حسن کو نہیں مانتا لیکن حقیقت میں حسن ہے، اور تیسری قسم میں عقل حسن کو بھی نہیں مانتا اور حسن ظاہر میں ہے بھی نہیں ہے، بلکہ عقل اس کو عبث اور بیکار سمجھتا ہے۔ تو تیسرے نمبر پر اس کا ذکر ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا مروہ کے اوپر سعی کرنا اس میں بظاہر کوئی حسن نہیں ہے اور عقل تو اس کو عبث ایک بیکار کام سمجھتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ محض ایک تعبد عبادت ہے۔ تو اگر اس کو یہ کیا جائے کہ ایک اللہ کی عبادت ہے اس لیے کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر اور ثواب دے گا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، آیت کا شان نزول بھی اس طرح ہے کہ مکہ سے تقریباً 50-60 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینے کی طرف جو راستہ جاتا ہے، مقام قدید کے اندر ایک بت تھا منات، لوگ وہاں جا کر اس کا طواف کرتے تھے، سعی کرتے تھے۔ تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ جو وہاں جاتے اتنے دور، تو بیت اللہ کے اندر صفا اور مروہ کے اوپر جا کر سعی کرو، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی عبادت ہے، اس طرف آ جاؤ۔ یہ کہتے تھے کہ وہاں ہمیں لات بابا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت کے بغیر ہم کیسے آئیں؟ تو قرآن نے اس پر رد کیا کہ نہیں، اصل جو سعی ہے، جو طواف ہے، وہ صفا اور مروہ کا ہے من شعائر اللہ، یہ اس کے اوپر سعی کرنا یہ سنت ہے۔ منات بابا کی اوپر مزار پر جا کر وہاں سعی اور وہاں طواف کرنا وہ عبادت نہیں۔ اسی طرح جب لوگ اسلام میں داخل ہو گئے تو لوگوں کو یہ حکم تھا کہ صفا اور مروہ کے اوپر سعی کی جائے، یہ حاجرہ کی سنت ہے، تو ان کے دل میں یہ اشکال اور شبہ پیدا ہوا کہ زمانہ جاہلیت میں اصاف نام ایک شخص تھا اور نائلہ نام ایک عورت تھی، ان دونوں نے بیت اللہ میں حج کے لیے جب آئے تو موقع پا کر تنہائی کے اندر بدکاری کی، اور اس بدکاری کے سبب میں ان کی شکل مسخ ہو گئی، وہ پتھر بن گئے۔ تو اس مرد کی جو لاش تھی اس کو لوگوں نے عبرت کے لیے لا کر صفا پہاڑی پر رکھ دیا تاکہ عبرت حاصل ہو جائے، اور نائلہ کو جو مسخ شکل تھی اس کو مروہ کے اوپر رکھ دیا تو عبرت کے لیے۔ بعد میں شیطان نے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کیا، تو کہا یہ بڑے بزرگ ایک مرد تھا اور ایک بزرگ عورت تھی، لوگ ان سے مانگتے تھے، ان کا نذرانہ اور شکرانہ اور سجدہ کرتے تھے۔ تو بعد میں شرک شروع ہوا، یہ شرک چلا آ رہا تھا تو لوگ صفا اور مروہ کے اوپر شرک کرتے تھے۔ اسلام جب آیا تو ان سے جب یہ بات کہی گئی کہ آپ صفا اور مروہ پر سعی کریں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بت ہے اور ہم بتوں کی عبادت کیسے کریں اور وہاں سعی کریں، یہ تو شرک ہوگا۔ تو جواب دیا کہ نہیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ تو شاعر اللہ میں سے ہے۔ جیسے مثال طور پر ایک جگہ پرانی مسجد ہوتی ہے اور وہ کافروں کے قبضے میں چلی جائے تو کافر اس میں بت رکھیں، شرک کریں، بدعات کریں۔ جب اسلام کی فتح ہو جائے تو پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس مسجد میں عبادت نہ کریں، بلکہ اس سے بتوں کو ہٹا کر اور اس میں دوبارہ اسلام اور عبادت نماز پڑھی جائے گی۔ تو اسی طرح
صفا مروہ اصل میں تو یہ شعائر اللہ ہے، دین کی جگہ ہے، دین کا مقام ہے، توحید کا اڈا ہے، شرک کا اڈا نہیں ہے، لہذا ان میں اب عبادت کی جائے، اس کو برا نہ سمجھا جائے۔ تو اس وجہ سے اس کا ذکر ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، گوئے کہ اس اعتراض کا جواب بھی ہے کہ صفا اور مروہ جو ہے یہ شرک کے اڈے ہیں، اور جب ہم کسی شرک کے مزار پر چلتے ہیں تو آپ ہمیں مشرک کہتے ہیں، اور خود جو ہے نا شرکی اڈے میں آپ جا رہے ہیں اور وہاں سعی کر رہے ہیں، نذرانہ اور شکرانہ پیش کیا جا رہا ہے، تو اس کو آپ شرک نہیں کہتے ہیں، آپ اس کو توحید کہتے ہیں۔ تو جواب دیا کہ نہیں، صفا اور مروہ جو ہے یہ شرک کے اڈے نہیں ہے بلکہ یہ توحید کے اڈے ہیں، اور یہ شاعر اللہ میں سے حضرت حاجرہ کی سنت ہے۔ اصل میں ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہاں پر چھوڑ کر گئے تو حضرت اسماعیل بھوکے ہو گئے اور پیاسے ہو گئے اور لات مار رہے تھے پاؤں کو بھوک کی وجہ سے۔ تو حضرت حاجرہ جب صفا پہاڑی پر چڑھی اور دیکھا کہ کہیں دائیں بائیں کوئی پانی گاہ ملے، کوئی کھانے والا کوئی آدمی ملے جس سے معلومات کی جائے، اور پھر دوسری پہاڑی پر جب گئی مروہ کے اوپر تو درمیان میں جو نیچے جگہ ہے، پس جگہ، وہاں سے حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے، دوڑ کر چلتی تھی۔ تو اسی وجہ سے اس کی اس دوڑ کو اللہ تبارک و تعالی نے بطور یادگار قائم کیا تاکہ یہ ہمارے لیے حضرت حاجرہ کی ایک یادگار رہے اور دین ابراہیمی آخر قیامت تک زندہ رہے۔ تو سنت ابراہیمی وہ جو مناسک حج ہے، منا ہے، عرفہ ہے، سعی ہے، اور اس میں طواف ہے، یہ ساری یادگار، اس کو شاعر اللہ کہا جاتا ہے، یہ زندہ رہے۔ تو مانا ہوگا ان الصفا، بے شک صفا ہموار پتھر کو کہتے ہیں جو بالکل جس پر پاؤں پھسل جائے، اور مروہ سفید پتھر کو کہا جاتا ہے۔ ابھی تو ان کے اندر وہ صفت نہیں رہی، ابھی ختم ہو چکے ہیں، لیکن شروع میں اس طرح تھے۔ من شعائر اللہ، شعائر جمع شعیرہ کی، اور شعیرہ ہر اس دین کی خاص علامت کو کہا جاتا ہے جس سے دین کی پہچان ہو، جیسے کہ سکھوں کے ہاں ان کے ہاں تلوار ان کے گلے میں پڑی رہتی ہے، عیسائیوں کی صلیب ہے، اور اس طرح ہندوؤں کا ایک خاص شاعرہ ہے۔ تو مسلمانوں کا شاعرہ جو ہے وہ مسجد ہے، بیت اللہ ہے، منا ہے، قربانی ہے، مناسک حج جتنے بھی ہے، یہ خاص شاعر اللہ اسلام مسلمانوں کی علامات ہے۔ اس طرح داڑھی ہو گئی، مسجد اور منارہ ہو گیا، تو یہ شاعر اللہ میں داخل ہے۔ معنی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی علامات میں سے خاص علامت ہے۔ فمن حج البیت، جو حج کرنے کا ارادہ رکھے اور حج کرنے کے لیے جائے، اصطلاحی معنی مراد ہے لیکن لغوی معنی اس میں ملحوظ ہے کہ حج کے لیے جائے نہیں، ارادہ بھی ہو، اوے تمرا یا عمرے کے لیے جائے، فلا جناح، تو گناہ نہیں علیہ اس شخص کے اوپر، ان یطوف بہما، کہ ان دونوں کے درمیان میں چکر لگائے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ سعی تو فرض نہیں ہے، یہاں تو کہا لا جناح، کہ گناہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کرے تو نہ کرے، کوئی کرے تو کرے، جو کرتا ہے تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ عربیت کو بہت فہم رکھتی تھی، اس لیے حضرت عائشہ نے کہا کہ اگر یہ مستحب ہوتا تو قرآن یہ کہتا فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، کہ سعی نہ کرنے میں گناہ نہیں ہے، کیونکہ مستحب اسی کو کہا جاتا ہے جس کے ترک کرنے میں گناہ نہ ہو، تو سعی نہ کی جائے تو اس میں گناہ نہیں ہے۔ پھر تو یہ کہنا چاہیے، یہاں تو یہ ہے کہ ان یطوف بہما، لوگوں کے ذہن میں یہ ایک بات بیٹھی ہوئی تھی کہ اب یہ سعی بین صفا والمروہ یہ کوئی شرک اڈا ہے تو اس میں یہ گناہ ہوگا، تو اس پہلو کو رد کرنے کے لیے یہ کہا کہ ان یطوف بہما، کہ ان کے اوپر طواف کرنا گناہ نہیں ہے۔ ہاں اس سے اس کا استحباب نہیں بلکہ یہ تو واجب ہے، اور احناف کے نزدیک اور جبکہ باقی ائمہ کے نزدیک یہ فرض ہے۔ تو اللہ یطوف نہیں کہا، مستحب ہوتا تو اللہ یطوف کہا جاتا، بلکہ ان یطوف بہما ہے کہ ان کا اوپر چکر لگایا جائے۔ بہما زمین میں با مصاحبت کے لیے مانا صفا اور مروہ پہاڑی کے ساتھ بھی ٹچ کیا جائے، یعنی وہاں پر بھی جایا جائے۔ ومن تطوع خیرا، جو آدمی میں کرتا ہے نیکی کا کام خوشی کے ساتھ، تو کہتے ہیں کہ کسی کام کو خوشی کے ساتھ کرنا، تو کا یہ معنی نہیں ہے کہ نفلی کام، بلکہ معنی خوشی کے ساتھ اور اخلاص
جب خوشی ہوتی ہے تو اخلاص بھی ہوتا ہے۔ اور خیرن اس عمل کو کہتے ہیں جو سنت کے موافق و حدیث سنت سے ثابت ہو۔ تو معنی ہوگا کہ جو آدمی بھی سنت والا کام، نیکی کا کام خوشی کے ساتھ کرے، اخلاص کے ساتھ کرے، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، شاکرن، اس کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ شاکر اصل میں شکر تو ظہور کو کہتے ہیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کے عمل پر جب جزا دیتا ہے تو اس عمل کا قبول ہونا ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بمعنی قبول کہہ کے کہ قبولیت عمل کے ساتھ وہ عمل ظاہر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے علیم، اس کی نیت کو جانتا، اس میں اخلاص ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی ڈبل دیتا ہے۔